اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خصوصی ویڈیو جس میں علامہ ذیشان حیدر جوادی کی مشہور زمانہ تصنیف نقوش عصمت کی روشنی میں خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ اور فضائل کا تذکرہ کریں گے، اور اس سلسلے میں آپ پلے لسٹ بنامے نقوش عصمت میں جا کر آڈیوز کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کا ذکر ہو اور ذکر حدیث قصہ نہ آئے۔ حدیث قصہ بابرکت تذکرہ کہ جو حدیث بھی ہے اور بیان واقعہ بھی، باعث برکت بھی ہے اور موجب رحمت بھی، بیان فضائل بھی ہے اور سبب سعادت بھی۔ صاحبان ایمان میں کون سا انسان ہے کہ جو اس حدیث مبارک کے الفاظ یا مفاہیم سے باخبر نہ ہو؟ بیماروں کو شفا دینے والی، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے والی، مشکلات میں گرفتار بے سہارا افراد کو سہارا دینے والی۔ اس کی تلاوت سے رحمت خدا نازل ہوتی ہے، ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، محو استغفار ہوتے ہیں، صاحب بصیرت کے سامنے پڑھی جائے تو کشائش حال حاصل ہوتا ہے، صاحب حاجت کے سامنے تلاوت کریں تو حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ سینکڑوں سال سے صاحبان ایمان اس کی برکات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کیوں نہ ہوتا۔ تذکرہ صاحبان عصمت و طہارت کا ہے، بیان صدیقہ طاہرہ کا ہے، تفسیر قرآن حکیم کی ہے، واقعہ انوار الہی کے اجتماع کا ہے، حیرت اور حسرت ساکنان عرش کی ہے، عظمت و فضیلت خیر البشر اور ان کی ذریت طیبہ کی ہے۔ پھر ان خصوصیات کے ہوتے ہوئے برکت اور سعادت اور رحمت کا نزول نہ ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ اسی طرح حدیث سے ہٹ کر اگر ہم قرآن کا رخ کریں تو آیہ تطہیر صاحبان انصاف کے لیے اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ آیہ تطہیر اہل بیت اطہار علیہم السلام یعنی کہ پنجتن پاک کی شان میں ان کی طہارت اور عصمت کے اعلان کے لیے نازل ہوئی۔ اس آیہ کریمہ میں ان حضرات خمسہ کے علاوہ کسی بھی دوسرے فرد کی گنجائش نہیں۔ اس کا تعلق نہ ازواج پیغمبر سے ہے اور نہ ہی اصحاب رسول سے۔ علماء شیعہ اور علماء اہل سنت دونوں اس حقیقت پر متفق ہیں، اور بعض متعصبین کے علاوہ کوئی اس حقیقت کا منکر نہیں، بلکہ بعض علماء اہل سنت نے تو اس آیت کے ذیل میں ایسے حقائق اور معارف کا تذکرہ کیا کہ آنکھیں کھل جاتی ہیں اور یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ عرفان حق کسی فرد یا جماعت کی میراث نہیں۔ اللہ جسے بھی توفیق دے دے اور انصاف جس کے بھی شامل حال ہو جائے، وہ حقائق سے باخبر ہو سکتا ہے اور پھر ان معارف کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ علماء اسلام جلیل القدر علماء نے بھی اس چیز کا افادیت کا بھی بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے۔ جب آیہ تطہیر نازل ہوئی تو جناب ام سلمہ کو علی خیر کہہ کے چادر سے دور رکھنا بھی اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ آیہ تطہیر میں ازواج کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ صرف پنجتن پاک کی عظمت، عصمت، طہارت اور جلالت کی اعلان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اب اگر ہم اصحاب قصہ کی بات کریں تو ان میں ہمیں صرف یہی 5 نام ملتے ہیں: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ اب آگے ہم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ایک فقرے پہ روشنی ڈالنا چاہیں گے کہ آپ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال پر ارشاد فرمایا تھا، اور آپ کا سوال یہ تھا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ معصومہ عالم سلام اللہ علیہا کا جواب یہ تھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ اس پر کسی مرد کی نگاہ پڑے اور نہ وہ کسی مرد کو دیکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ یک طرفہ سطر کا نام نہیں، بلکہ اس میں طرفین کی حیا اور غیرت کو دخل ہے۔ پردہ صرف گھر میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ گھر سے نکلنے کے بعد بھی مردوں کی نظر سے بچنے کا نام ہے۔ گھر میں رہ کر بھی نامحرم کی نگاہ سے اپنے کو بچائے رکھنے کا نام ہے۔ عورت کو قانونی اعتبار سے گھر کے اندر رہ کر امور خانے کی نگرانی کرنی چاہیے۔ اگر کبھی بربنائے ضرورت نکل بھی آئے تو اپنے کو مردوں کی نظر سے بچائے رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مرد کو عورت پر حکومت کا درجہ اسی معنی میں دیا کہ وہ عورت کو گھر سے باہر نہ جانے دے۔ بیرون خانہ کی مصلحتوں کو عورت کی نسبت سے مرد زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اگر ان حالات کے جانتے ہوئے بھی باہر جانے کی اجازت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شرم و حیا رخصت ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کی شرم و حیا رخصت ہو جائے اس کا دین اور مذہب کہاں رہ جاتا ہے۔
معصومہ عالم کے اسی ارشاد کی روشنی میں آپ کی اس سیرت کو دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کے دروازے پر سرور کائنات اپنے محترم صحابی کو لے کر آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ معصومہ عالم سلام اللہ علیہ نے اجازت دے دی، لیکن آپ نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے عرض کیا کہ گھر آپ کا گھر ہے، اجازت کی ضرورت ہے کیا؟ آپ نے کہا کہ میرے ساتھ میرا ایک صحابی بھی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے پاس ایک چادر ہے کہ جس سے یا تو سر چھپا سکتی ہوں یا پیر، ایسی حالت میں کسی صحابی کو میں گھر کے اندر آنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہوں؟ واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ معصومہ عالم صحابی کو گھر کے اندر آنے سے نہیں روکنا چاہتی، بلکہ پردے کے حدود پر روشنی ڈالنا چاہتی ہیں۔ یعنی اگر میرے پاس چادر ہوتی تو ضرور اجازت دے دیتی، اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت نے اپنی ابا عنایت کی تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے بخوشی صحابی کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ معصومہ سلام اللہ علیہ کے گزشتہ ارشاد سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ عورت یا مرد کے دیکھنے کا مطلب اس کے چہرے اور صورت کا دیکھنا ہے، لیکن آپ کی سیرت نے اس کی مزید وضاحت اس طرح کر دی کہ اس کے حدود میں قد و قامت بھی آ جاتے ہیں، جیسا کہ مشہور ہے کہ آپ نے اسما سے شکوہ کیا کہ مدینے میں جنازہ اٹھانے کا طریقہ ناقص ہے، اسے مردے کا قد اور قامت نمایاں ہو جاتا ہے۔ جب اسما نے حبش کے طریقے سے تابوت بنا کے دکھایا تو آپ کے لبھائے مبارک پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ آپ کا جو اضطراب تھا یہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اپنے قد و قامت کو نمایاں نہیں ہونے دینا چاہ رہی تھی۔ جو مرنے کے بعد اس بات کو پسند نہیں کرتا وہ زندگی میں کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مباہلہ میں لے کر چلے تو آگے خود رہے، پیچھے علی کو کیا تاکہ فاطمہ کا قد نمایاں نہ ہونے پائے اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پر کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی یہی بلندی نفس تھی جس کی عظمت کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن مکتوم نابینا صحابی کو لے کر اپنے گھر میں تشریف لائے۔ عائشہ اور حفصہ سے کہا کہ حجرے میں چلی جاؤ تو دونوں نے کہا کہ یہ تو نابینا صحابی ہے، اس سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سچ ہے کہ وہ نابینا ہے، لیکن تم تو نابینا نہیں۔ اسلام جہاں اس کا نظر کرنا پسند نہیں کرتا وہیں تمہارا بھی نظر کرنا پسند نہیں کرتا۔ مذکورہ بالا واقعات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ عورت کی اصلی منزل حدود خانہ ہے اور اس کا اصل منصب امور خانے کی نگرانی۔ اس کے رخ اور رخسار کو نگاہ مردم سے بچانے میں خیر ہے اور اس کی قد و قامت کو اجنبی نظروں سے بچائے رکھنے میں عافیت۔ یہی کردار معاشرے کی اصلاح کا ضامن ہے اور یہی اصول حیات سماج کی فلاح اور بہبود کا ذمہ دار۔ اگرچہ کہ اس کی حدود واجبات سے زیادہ ہیں اور واجبات میں ان میں سے بہت سی چیزیں شامل نہیں، لیکن خیر بہرحال خیر ہے اور حد الامکان اس کا لحاظ ضروری۔ بلا ضرورت خیر کو ترک کر دینا بعض اوقات شر کا باعث ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم امت توحید و رسالت اور پیروان مسلک ولایت کو اس خیر کے حاصل کرنے کی توفیق کرامت فرمائے اور ہمارے معاشرے کو ہر شر اور آفت سے محفوظ رکھے۔ یہاں پر نقش زندگانی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا اختتام ہوا۔ پچھلی جو میں نے جب اس کا حصہ نمبر اول پڑھا تھا تو مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ والا حصہ 8 منٹ میں ہی اختتام پذیر ہو جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد جناب امام حسن مجتبیٰ کی زندگانی ہے کہ جس کی باقاعدہ الگ سے تفصیل کئی مہینے پہلے میں نے اپلوڈ کر دی تھی، لیکن بہرحال چیدہ باتیں بتانا پسند کروں گی کہ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری، شہادت ہے 28 صفر 50 ہجری۔ یکم ذی الحج ہمیں جیسے کہ پتہ ہے مولا علی علیہ السلام اور جناب صدیقہ طاہرہ کا عقد ہوا تھا اور تقریباً 9.25 مہینے کے بعد 15 رمضان 3 ہجری کو امام حسن پیدا ہوئے تھے۔ امام حسن آپ کے پہلے فرزند ہیں اور یہ نام خزانہ قدرت سے عطا کیا گیا تھا اور اس سے پہلے حسن نام کسی کا بھی نہیں ہے۔ آپ کے القاب میں ذکی، طیب، سبط، رسول مشہور ہیں، کنیت میں ابو محمد ہے۔ ولادت کے بعد آپ کی ظاہری غذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے حاصل کی تھی کہ جو ظاہری اعتبار سے اثرات رسالت کے منتقل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ کی ولادت کا زمانہ وہ تھا کہ جب مسلمان جنگ احد کی تیاریوں میں مصروف تھے۔
3 ہجری جنگ احد کے بعد امام حسن نے پھر 5 ہجری میں جنگ احزاب کا مشاہدہ کیا۔ 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ اصحاب یہ طرز عمل دیکھنے میں آیا کہ پہلے صلح کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں کہ اس طرح جان بچنے کا راستہ نکل آتا ہے، اور اس کے بعد صاحب منصب کے منصب میں بھی شک کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی امام حسن کی زندگی کا ایک المیہ تھا کہ جس سے آپ خود اپنے دور میں ہی دوچار ہونا پڑا۔ بہرحال 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی۔ مولا علی کی شجاعت کا سہارا سب کو معلوم ہے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ، 9 ہجری میں اسلام کی صداقت کے مارکے میں پہلے پہل امام حسن علیہ السلام نے براہ راست شرکت کی اور سب سے آگے تھے۔ یہ مارکہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان تھا کہ جسے مباہلے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کمسنی کے بنا پر ہی رسول اللہ کی انگلی پکڑ کر چل رہے تھے، یا رسول اکرم قوم کو سمجھا رہے تھے کہ آج میں اسے سہارا دے رہا ہوں، کل یہ میرے دین کو سہارا دے گا۔ پھر 10 ہجری میں رسول اللہ نے حج کیا، اس کو بھی آپ نے دیکھا، اور 11 ہجری میں 28 صفر رسول اللہ کا انتقال۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی کے پہلے عظیم حادثے سے دوچار ہوئے کہ جس کے بعد یہ منظر بھی دیکھنے میں آیا کہ کیسے لاکھوں صحابہ کا پیغمبر بستر مرگ پر اور کوئی بھی غسل و کفن دینے کو راضی نہیں ہے، کوئی مخلصین نہیں تھے۔ اس کے ہی 11 ہجری کے بعد ہی رسول اللہ کے انتقال کے بعد 75 یا پھر 95 دنوں میں اپنی مادر گرامی کی شہادت کا المیہ بھی آپ نے برداشت کیا۔ کیونکہ باقی امام حسن علیہ السلام کی جو تفصیل ہے وہ ان کی جو 2 آڈیوز پہلے ہی اس پلے لسٹ میں موجود ہیں اس میں موجود ہے، لیکن میں یہاں دوبارہ بیان کرنا چاہوں گی وہ صلح کے شرائط کہ جس پر عموماً لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کیوں کی تھی۔ چنانچہ ان کی صلح کی منظوری جو دی گئی ہے وہ کن شرائط پر تھی وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ پہلی شرط کہ حکومت معاویہ کے ہاتھ میں رہے گی بشرطے کہ وہ کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرے۔ دوسرا کہ معاویہ کسی کو ولی عہد نامزد کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ تیسرا اہل عراق کے لیے عمومی طور پر امن اور امان کا حصول ہوگا۔ چوتھا معاویہ اپنے کو امیر المومنین نہیں کہے گا۔ پانچواں معاویہ کے پاس شہادتوں کا قیام نہیں ہوگا۔ چھٹا سب مولا علی علیہ السلام مولا علی کا سلسلہ بند کیا جائے گا۔ سب علی یعنی مولا علی علیہ السلام پر لعن طعن کرنے کا سلسلہ۔ ساتواں کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے گا۔ آٹھواں شیعوں کے لیے عمومی طور پر امن و امان رہے گا۔ نواں اہواز کا خراج جمل اور صفین کے مقتولین کی اولاد کو دیا جائے گا۔ 10واں بیت المال کوفہ امام حسن کے قبضے میں ہوگا۔ 11واں معاویہ سالانہ 10 لاکھ درہم ادا کرے گا۔ 12واں امام حسن علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے کو کسی طرح کی اذیت نہ دی جائے گی۔ انشاءاللہ کہ اس کی امید ہے کہ آپ کو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ سیدہ عالم کی زندگی ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے کہ جس کی روشنی میں ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا اور اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ تمام میری دعاؤں میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔